نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا سعید بن زید، اے کون ہے سعید بن زید؟ اے حضرت عمر دی بہن فاطمہ دا گھر والا حضرت عمر دا بہن ہوئی ہے جے دے بارے کہا جاندا ہے بھی عمر اینو ماردا سی۔ صحیح حدیث کی ہے سیدنا سعید بن زید کھڑے ہوئے نے تے انہاں بلوائیاں نو انہاں نو کہہ رہے نے اوے ظالمو او وقت یاد کرو تسی مسلمان ہو کے مسلماناں دے امیر تے مسلماناں دے خلیفے نو ظلم و ستم کر رہے ہو، نمازاں نہیں پڑھن دے رہے۔ مینوں تے او وقت یاد آ رہا ہے جدوں عمر کافر سی، مسلمان بھی نہیں سی ہویا، سانو گھر آ کے کہندا سی اسلام تے پکے رہیا جے، پکے رہیا جے۔ بخاری شریف کے جو حدیث پاک بیان کی نا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور 3 جگہ پر موجود ہے۔ حضرت سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ حضرت عمر کی بہن کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے حضرت سعید بن زید پہلے نکاح ہو چکا تھا حضرت سعید بن زید کا حضرت فاطمہ بنت خطاب سے، انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت قریبی گزری ہے، ان کی شہادت سے پہلے لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیا تھا۔ اس وقت حضرت سعید بن زید نے خطاب فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے، اب تم حضرت عثمان غنی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہو، جس کا ترجمہ یہ کیا سلفی صاحب نے کہ اسلام پر پکا کیا کرتے تھے، پکا کیا کرتے تھے، پکے رہنا، اسلام نہ چھوڑنا۔ مینوں تے او وقت یاد آ رہا ہے جدوں عمر کافر سی، مسلمان بھی نہیں سی ہویا، سانو گھر آ کے کہندا سی اسلام تے پکے رہیا جے، پکے رہیا جے۔ لموت تے اے عمر سانو کہندا ہوندا سی پکے رہیا جے، اسلام تے مضبوط رہیا جے، اسلام چھڈیا جے نا، یعنی تسی مسلمان ہو کے مسلمان نو نمازاں تو دور کر رہے ہو، عمر کافر ہو کے سانو اسلام تے پکا کرا۔ ہن مینوں دسو ایک سائیڈ تے بہن تے بھنوجے نو مارنا، ایک سائیڈ تے پکا کرنا، بات کیدی منی ہے؟ بات اودی منی جائے گی۔ سعید بن زید کہندے نے سانو عمر نے ماریا نہیں سی بلکہ سانو اسلام تے پکا کرنا ہے، پکا کرتے سن کہ اسلام تے پکے رہیا جے، اسلام نو نہ چھڈیا جے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خود تو پکا کرتے تھے، خود کلمہ کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تم نے اسلام نہیں چھوڑنا، تم نے اسلام پر پکے رہنا ہے، اسلام نہیں چھوڑنا، خود کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ بڑی عجیب و غریبی بات ہے، خود کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت عمر نے؟ یہ بات نہیں تھی، پکا کوئی نہیں کرتے تھے، باندھا کرتے تھے۔ آپ کو میں خود حوالے ان کی 4 کتابوں سے عرض کروں گا، کسی نے یہ وہ والا ترجمہ نہیں کیا جو سلفی صاحب کر رہے ہیں، بلکہ سب نے وہی ترجمہ کیا ہے جو کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ حضرت عمر باندھا کرتے تھے۔ اب آپ کے سامنے یہ اس کی طرف حوالہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ وہابیوں کا مکتبہ دار السلام، مشہور مکتبہ ہے، جو ترجمہ کیا حافظ عبدالستار الحماد نے، اس کے نیچے لکھا ہے اس کا تعارف فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ نظر ثانی تصحیح و تنقید جو کیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف، یہ بھی ان کا بڑا ہے، کراچی کے اندر یہ رہتا ہے۔ اور ترجمہ اس طرح کیا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر مجھے اسلام لانے کی پاداش میں باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ وہابیوں کا ترجمہ ہے، سلفی صاحب کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وہابیوں کا ترجمہ اب یہ ایک کتاب کا حوالہ ہو گیا، ترجمہ کر کے نیچے فائدہ بھی لکھا انہوں نے، یہ اسی کتاب کے اندر نیچے تشریح کر کے کہتے ہیں وہابی حضرت سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذلت و رسوائی اور مار پیٹ کو گوارا کر لیا، لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں ان کے اپنے، اور یہ سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے اسلام چھوڑنا نہیں ہے، پکا رہنا۔ یہ ترجمہ اس کا۔ دوسرا حوالہ یہ ممبئی سے شائع ہوا، دارالعلم والوں نے شائع کیا، یعنی انڈیا سے ممبئی جو شہر ہے وہاں سے یہ شائع ہوا، محمد داؤد راز نے ترجمہ کیا ہے۔ کیس نے بیان کیا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن عمر بن نفیل حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ دیا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ یہ ان کا فتح الباری کی ترجمہ کیا، فیض الباری، فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اس کا ترجمہ ان وہابیوں نے کیا فیض الباری۔ علامہ محمد ابو الحسن سیالکوٹی مکتبہ اصحاب حدیث سے یہ شائع ہوا، اس کے اندر اس جو حدیث پاک ہے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو اسلام لانے پر باندھ دیا تھا، یعنی بسبب اسلام کے واسطے، اس کے اہانت کے اور واسطے لازم کرنے کے، اس پر پھرنے اسلام سے پہلے اس سے کہ مسلمان و عمر۔ یہ جس طرح لکھا تھا میں نے اس طرح بیان کر دیا ہے۔ چوتھا والا مکتبہ اسلامیہ بھی ان کا مشہور مکتبہ ہے، اس کی اندر بخاری شریف کی شرح انہوں نے شائع کی ہے، توفیق الباری اس کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ کرتا ہے پروفیسر ڈاکٹر عبد الکبیر محسن۔ اس میں ترجمہ کچھ یوں ہے،
वल्लाह एक वक्त था कि हज़रत उमर ने कबूल इस्लाम की पदाश में मुझे बांध रखा था। ये 4 तर्जुमे मैंने अर्ज़ कर दिए इन वहाबियों के अपने। बुखारी शरीफ की मरूफ मशहूर और सबसे ज़्यादा मुस्तनद शरह फतहुल बारी इमाम इब्न हजर अस्कलानी 852 हिजरी में फौत हुए रहमतुल्लाह अलैह। आपने इसकी शरह के अंदर क्या लिखा? आप कहते हैं आई रिबती ही, हज़रत उमर ने इनको बांध दिया था। रिबत के मानी होता है बांधना, और कहते हैं बिसबब इस्लामी ही, हज़रत सईद के इस्लाम लाने की वजह से इहानतन लहू व इल्ज़ामम बिर्रुजूई अनिल इस्लाम, इहानत करने के लिए उन ताकि वापस इस्लाम से वापस आ जाए, इस्लाम को छोड़ दें, इसलिए हज़रत उमर ने उनको बांधा था। काल किरमानी फ़ी मानाहु काना युसब्बितुनी अलल इस्लाम, एक किरमानी गुजरा जिसने तर्जमा बुखारी शरीफ की शरह की है, कहते उसने तर्जमा किया कि वो इस्लाम पर पक्का करते थे। तो इमाम इब्न हजर ने इसका जवाब दिया का अन्नहु ज़ाहला अन कौली, कहते हैं हदीस के अगले लफ्ज़ से उनकी भूल हुई है किरमानी की, अगले लफ्ज़ नहीं पढ़े। काबला अन यस्लिमा का लफ्ज़ है। हज़रत उमर इस्लाम लाने से पहले ये काम किया करते थे, और इस्लाम लाने से पहले कोई किसी को पक्का नहीं करता बल्कि उसको मजबूर करता है इस्लाम छोड़ने पर। तो ये मज़ीद लिखा कि ये वाक़या खिलाफ वाक़े, ये मामला खिलाफ वाक़े है, और ये बड़ी दूर की बात है कि हज़रत उमर उनको इस्लाम खुद कबूल नहीं करते थे लेकिन इस्लाम पर पक्का किया करते थे। समझ आ गई आपको बात? तो मज़ीद एक और शरह है इमाम कस्तलानी 924 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह में इसी हदीस की तशरीह में कहा बिहबलिन औ किदिन कल असीरी तदयीकन व इहानतन, कहते जिस तरह कैदी को बांधा जाता है उस तरह उन्होंने इनको बांधा, इनको इहानत के लिए और इनको तंग करने के लिए कि इस्लाम छोड़ दें। तो ये 6 किताबों के हवाले मैंने अर्ज़ किए, 4 इनके वहाबियों के अपने और 2 बड़े इमामों के, कि जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर उन्होंने तर्जमा किया कि इसका मैंने यह कि हज़रत उमर इनको बांध दिया था कि इस्लाम तुमने कबूल क्यों कर लिया। ये पहली खियानत थी। दूसरा ये सल्फ़ी साहब कह रहे हैं सैयदना सईद बिन ज़ैद खड़े होए ने ते ਉਹਨਾਂ ਬਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕਾਫਿਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਪੱਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ये मानी नहीं है, बल्कि मानी ये है कि तुम मुसलमान होकर हज़रत उस्मान गनी को तंग कर रहे हो, हालांकि हज़रत उमर काफिर थे और वो हमें तंग किया करते थे। तुम मुसलमान होकर वो काम कर रहे हो जो हज़रत उमर ने काफिर होकर किया। तो मतलब ये